एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि पिंक आई यानी आशोब चश्म के जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि टोटल 907 केसेस हालिया सामने आए हैं और पिछले 30 दिन में तकरीबन 13,000 केसेस सामने आ चुके हैं इन ओनली द पब्लिक हॉस्पिटल्स। प्रीवियस में अगर आप जनवरी से लेकर सितंबर तक के नंबर्स देखते हैं तो ये तकरीबन 2,80,000 केसेस हमारे सामने थे। लेकिन अब के नंबर्स जो हल्के से कम हुए हैं इस साल में, उन्होंने कहा कि कुछ बेहतरी तो आई है, लेकिन इसकी वजह क्या बनती है? इज़ इट द अनहाइजीनिक कंडीशंस, ये वायरस फैलता है, हम किन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं? आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद हमज़ा जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑप्थोमोलॉजी हैं एट द यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। ये आए दिन हम पहले तो बचपन में मुझे याद है या स्कूल लाइफ में मुझे याद है, वंस आई ओनली सॉ इट वंस टेक ओवर द सिटी एंड एवरीबडी वाज वेयरिंग गॉगल्स इन माय स्कूल, लेकिन ये अब इतना फ्रीक्वेंट क्यों होने लगा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अस्सलाम वालेकुम। पहले लास्ट ईयर ये ज़्यादा फैला था। इस साल कराची में इस वक्त फ़िलहाल इतना ज़्यादा इसका प्रेवलेंस नहीं है, इंसिडेंस नहीं है, लेकिन कराची से बाहर हो रहा है। इवन जो हमारे सिंध के शहर हैं उनमें भी है, पंजाब साइड पे भी है। जहाँ तक बात आपने की चश्मा लगाने की कि हम पहले चश्मा लगा लेते थे, चश्मा लगाना तो सिर्फ उसके सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है, क्योंकि जब आपको लाइट लगती है चुभती है, तो इस वजह से आप चश्मा लगाते हैं। और हमें समझना ये चाहिए कि यहाँ दो किस्म का वायरस है। एक वायरस है जो सिर्फ जो सफ़ेद जो आँख का हिस्सा है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है, और एक वायरस है जो सफ़ेद के साथ साथ जो हमारी पुत्ती जिसको हम कहते हैं सामने का पर्दा कॉर्निया, उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। ये दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। जो सामने जो सफ़ेदी में जा रहा है वो थोड़ा माइल्ड फॉर्म होती है, लेकिन जिसमें लाइट सेंसिटिविटी हो जाना या जो सामने के पर्दे में इफेक्ट होना, ये थोड़ा ख़तरनाक है और इट टेक्स टाइम टू गो आउट। अच्छा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। डॉक्टर साहब बताइए कि क्या ये एक वायरल इन्फेक्शन है या ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन? नहीं, ये वायरल इन्फेक्शन है। और ये यूजुअली कंटेजियस है। ठीक है, जैसे हाथ मिलाने से या कोई सरफेस पे अगर किसी ने, जैसे डोर हैंडल को किसी ने पकड़ा है, आपने वो डोर हैंडल पकड़ लिया, या हॉस्पिटल्स में आप जा रहे हैं, जो एस्केलेटर्स होती हैं या जो रेलिंग्स होती हैं उसको आप पकड़ रहे हैं, तो पोरस सरफेस और नॉन पोरस सरफेस पे ये मैक्सिमम भी जाके 1 मंथ तक ये वायरस रह सकता है अगर हम उसकी सफाई ना करें तो। अच्छा जी, आपने कहा कि कंटेजियस है, वायरल है, तो आपको यकीनन एहतियात करनी है, सेफ डिस्टेंसेस रखें। अगर आपके इर्द गिर्द किसी शख्स को ये हुआ हुआ है कंजंक्टिवाइटिस, तो बेहतर तो ये है कि वो प्लीज़ थोड़ी सी आइसोलेशन में चला जाए, वो बाहर ना निकले। और घर वालों को भी एहतियात के लिए कहते हैं, ख़ास तौर पे अगर आपकी आंख से पानी बह रहा है, आपने उसको वाइप किया है टिशू से, तो टिशू को डिस्पोज ऑफ करते हुए भी ज़िम्मेदारी का सबूत दें। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि आमतौर पे इसके लिए क्या दवा आप रेकमेंड करते हैं? आई ड्रॉप्स आर बेटर, कुछ लोग जेल फॉर्म में आई ऑइंटमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जो देसी टोटका हमारे यहाँ चलता है कि जी अर्के गुलाब का इस्तेमाल। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं थोड़ा सा इस बात में आप कहूँगा भी लोगों को कि यहाँ जिसकी भी आँख लाल हो रही है फार्मेसी जा रहा है, वहाँ से ड्रॉप्स लेता है, और वो यूजुअली स्टेरॉइड के ड्रॉप्स दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि आंख सफ़ेद हो जाती है उससे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये वायरस है और ये रेप्लिकेट करेगा फर्दर, तो वहाँ नुकसान होता है। तो पहले तो ये ना करें, आप किसी भी जो आंखों के डॉक्टर हैं उनके पास जाइए और उनको दिखाइए। दूसरा, अगर तो वाटरी डिस्चार्ज है तो ये वायरल है, यानी कि पानी की तरह अगर बह रहा है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा येलोइश डिस्चार्ज हो रहा है, थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, डेब्री आ रही है, तो वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, क्योंकि हमारे नॉर्मली भी लिड्स के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं। सही। लेकिन जो मेन बात है, इसका ट्रीटमेंट ऐसा कोई कंसेंसस नहीं है। सही है, वायरस है, ये यूजुअली 14 डेज़ में ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो हम दवाएं देते हैं वो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए देते हैं, या फिर उस सूरत हाल में जब कॉर्निया जो मैंने बताया था सामने का पर्दा अगर इन्वॉल्व हो जाए, तो उसमें फिर हमें माइल्ड फॉर्म में स्टेरॉइड देना पड़ता है ताकि उसकी इन्फ्लेमेशन कम की जाए। लेकिन एज अ कंसेंसस मैं कहूँ कि इसका ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो नहीं है। अच्छा, अगर छोटे बच्चों को अनफॉर्चुनेटली ये हो जाए तो यकीनन वो बहुत तकलीफ़ में होते हैं, लेकिन आई ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट वो दिलवाते नहीं हैं, फिर आप उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? नहीं बिल्कुल, और ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में भी है, जैसे स्कूल जा रहे हैं या बाहर खेल रहे हैं तो उनको भी यहाँ से कंटेजियस है तो वो आ रहा है उनके अंदर, तो अक्सर व बेशतर तो हम उनको मरहम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक रहता है आँख के अंदर और वो लगा सकते हैं। जो थोड़े से बच्चे बड़े हैं, जैसे मेरा ख्याल में अगर 4-5 साल के बच्चे कह लें, यूजुअली वो ड्रॉप्स डलवा लेते हैं, थोड़ा रोते हैं, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा समझाएं, आँख को थोड़ा सा फोर्सफुली खोलें, तो जहाँ 1 ड्रॉप डालना होता है वहाँ हम कहते हैं 2 ड्रॉप डालने हैं, क्योंकि ड्रॉप का भी 1/17% जाता है आँख के अंदर, पूरा ड्रॉप जाता भी नहीं है। ठीक है, तो अगर 2 ड्रॉप डाल लेंगे तो उम्मीद है कि वो अपना एक ख़ास किस्म की जो उसकी मिकदार है वो चले जाएगी आँख के अंदर। अच्छा, जब आपका ये पिंक आई का इन्फेक्शन ख़त्म होने की तरफ हो
تو جیسے مثال کے طور پہ آپ نے اس دوران یا اس سے پہلے آئی لینسز کا استعمال کیا، کانٹیکٹ لینسز کا، یا آپ کا پلو کیس یعنی آپ کے تکیے کے خلاف پہ وہ خدود گرتے رہے ہیں یا پانی بہتا رہا ہے، ان سب چیزوں کو ڈس انفیکٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو کانٹیکٹ لینس استعمال نہیں کرنے چاہیے اگر کوئی بھی آنکھ میں انفیکشن ہے، چاہے وائرل ہے، بیکٹیریل ہے، کوئی بھی اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی اپنی ایک احتیاط ہے، کانٹیکٹ لینس کو کس طرح صاف کرتے ہیں، کس طرح رکھتے ہیں، کس طرح لگاتے ہیں۔ اور اگر ڈسپوزیبل ہیں تو میں تو کہوں گی کہ پھینک دیں، وہ تو بالکل پھینک دیں، بالکل صحیح کہا آپ نے، ڈسپوزیبل ہیں تو آپ ڈسکارڈ کر دیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے اس کی احتیاط کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو اس میں جو سب سے مین چیز ہے کہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، ٹھیک ہے؟ کسی سے ملائیں نہیں، کوشش کر کے جیسے ہم نے کووڈ میں کیا تھا کہ ہم جیسے وہ ارترول میں آتے کہ ہم یہاں سینے پہ رکھ لیتے تھے، تو وہی پبلک جو ہے اس کو کہیں کہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں، جو آپ اپنا ٹیشو یوز کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح ڈسپوز آف کریں، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑی سی احتیاط ہے۔ جانا آنے میں کوئی احتیاط نہیں ہے، باہر آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ڈور ہینڈل کو پکڑا ہے تو آپ کوشش کریں کہ بتا دیں کسی کو، کیونکہ اکثر مریض بھی ہمارے یہاں آتے ہیں وہ اندازہ نہیں ہوتا ان کو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور جنرلی بھی اگر آپ باہر پبلک سپیسز میں ہیں، یہ آپ کی سیوک سینس میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اپنے چہرے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اسپیشلی جب آپ ان ہائیجینک کنڈیشنز میں۔ لیکن جو پہلا سوال بھی میں نے آپ سے کیا تھا کہ کیا دھوپ کا چشمہ یا کالا چشمہ ہمیں کسی طرح سے، جیسے لوگ سمجھتے ہیں نا جیسے آپ نے منہ پہ ماسک لگایا ہے اسی طرح اگر آپ نے گلاسز لگا لیے تو کیا آپ بچ سکتے ہیں پنک آئی سے؟ نہیں، دیکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے اڑ کے نہیں لگے گی، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ یہ پہلے زمانے میں شاید لوگ سوچتے تھے دیکھنے سے بچوں کو مت دیکھو، آنکھ لال ہے اس کی، ایسا نہیں ہے۔ جب تک آپ اس کے کانٹیکٹ میں نہیں آئیں گے، اس فلوئڈ کے کانٹیکٹ میں نہیں آئیں گے، تب تک وہ وائرس آپ کے ہاتھ میں یا آپ کی آنکھوں میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ کالا چشمہ جیسے میں نے کہا وہ دو وجہ سے لگاتے تھے، ایک تو سب کو بتا دیں کہ ہمیں آنکھ میں انفیکشن ہو رہا ہے، اگر اس پرپس کے لیے لگانا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یوزلی یہ لگایا جاتا ہے کہ جب آنکھ میں اگر روشنی چبھ رہی ہو آپ کو، کیونکہ جو فوٹو سینسیٹیوٹی، فوٹوفوبیا اگر ہو رہا ہو تو اس کو کم کرنے کے لیے ہم خود بھی ریکمینڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ آنکھ کھولنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سارا دن گھر میں لگا کے بیٹھے رہیں اور لوگوں کو لگے کہ جیسے آنکھ میں انفیکشن ہو رہا ہے، کیونکہ آنکھ میں نیچرل لائٹ کا جانا بھی ضروری ہے۔ جب آپ کو سمٹومیٹک ریلیف ہونا شروع ہو جائے، جو ڈاکٹر آپ کو دوا دے رہا ہے، تو آنکھ کا چشمہ ہٹا دیں کالا والا، باہر جانا اور دھوپ بہت تیز ہو تو ہم ویسے بھی ریکمینڈ کرتے ہیں، کیونکہ یو وی لائٹ آنکھ کو بچانی ہوتی ہے یو وی لائٹ سے، تو ہم ویسے ہی سن گلاسز ریکمینڈ کرتے ہیں، اس میں آنکھ کا انفیکشن ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ It doesn't matter۔ اچھا جی، ایک آخری سوال کہ جب ہم آج کل کے لائف سٹائل کی بات کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگوں کا کام لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے یا پھر ڈیوائسز کے دیکھنے سے ہوتا ہے، تو اگر آپ کی آنکھ میں انفیکشن ہو گیا ہے تو چھٹی مل گئی ہے تو نمبر 1 آپ آفس کا کام یا کوئی بھی اور کام کرنے کے لیے سوشل میڈیا سے تھوڑا گریز کر لیں، اس سے بھی تھوڑا ٹائم آف لے لیں۔ دیکھیں وہ تو ہمیشہ ہی کرنا چاہیے، ایک ٹائم فریم ہے، ٹائم پیریڈ ہے کہ ہمیں دن میں ایج کے حساب سے کتنا اسکرین ٹائم یوز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو ضرور کریں۔ دوسرا، لیپ ٹاپ اور موبائل میں ایک ہمارے پاس فلٹر ہوتا ہے جس میں اسکرین ٹائم کو جو آپ کے ریزولوشن ہے اس کو کم کر سکتے ہیں، اس کو آپ لے کے آ جائیے نائٹ موڈ کے اوپر یا ویسے کہ اس کی یو وی لائٹ کم ہو جائے۔ اچھا، اس کی کیا افادیت ہوتی ہے؟ آئی سی اے لاٹ آف پیپل اونلی کیپنگ دیئر فون آن ڈارک موڈ یا نائٹ موڈ، ڈاکٹر صاحب اس سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے، کیونکہ جو ہمارا فون ہے، جو لیپ ٹاپ ہیں، جو بھی اسکرین ہے، بیسکلی اس میں یو وی لائٹ ایمٹ ہوتی ہے۔ یو وی لائٹ لیٹر آن آپ کو جا کے پردے کی بیماری میں مبتلا کر سکتی ہے، ارلی ایج میں آپ کو کیٹریکٹ بنا سکتی ہے، آپ کی آنکھوں کے جو جیسے کہنا چاہیے ٹیئر فلم ہے، جو آنسو ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ تو جتنا زیادہ یو وی لائٹ آپ کی آنکھ میں جائے گی اتنا زیادہ ابھی تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن لانگ ٹرم میں نقصان ہوگا، اور اسپیشلی وہ لوگ جو اندھیرے میں رات کے سونے سے پہلے بیڈ کے اوپر موبائل یوز کرتے ہیں وہ تو بالکل بھی نہ کریں، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ہماری رات میں پیوپل جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، پیوپل ڈائلیٹ ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ آپ کی یو وی لائٹ اندر جائے گی، زیادہ روشنی جاتی ہے، ڈرائنیس کے بھی زیادہ چانسز اسی وقت ہی ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، 2 چھوٹے چھوٹے سوال جو کہ پنک آئی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، بغیر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، سب سے پہلے جن لوگوں کے رہتی ہی واٹری آئیز ہیں، یعنی فار سم ریزن اور دی ادر ان کی آنکھ میں ہمیشہ نمی سی رہتی ہے، پانی ٹپکتا رہتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، از دیٹ ٹرو؟ لیکن 2 باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک وہ لوگ جن کو الرجک آئی ڈیزیز ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے، اور جس طرح ہمارے باہر روڈ ورکس ہو رہے ہیں، روڈ کا حال ہے، اتنے کیمیکلز آنکھوں میں جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی کو الرجک آئی ڈیزیز رہتی ہے، ایک تو اس وجہ سے پانی آتا ہے، دوسرا اگر آپ کو ڈرائی آئیز ہیں تو بھی پانی آتا ہے۔ ابھی کہنے عجیب سا لگے گا کہ ڈرائی ہے تو پانی کیوں آ رہا ہے، لیکن وہ پانی آتا ہے کیونکہ وہ ریفلیکس پانی آ رہا ہے، آپ کی آنکھوں پہ ہوا لگ رہی ہے
اور ٹیئر فلم اس کو پوری طرح ویٹ نہیں کر پا رہے آپ کے سرفیس کو تو وہ پانی آتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ 2 ریزن ہوتے ہیں, ڈرائنس یا الرجک آئی ڈیزیز, اور ان کا ٹریٹمنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹریٹیبل نہیں ہے. اچھا, اس کا ٹریٹمنٹ بالکل کیا جا سکتا ہے, لیکن بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں. میرے 2-3 گیسٹ اس طرح کے تھے, مجھے لگا کہ ہم کوئی جذباتی موضوع پہ بات نہیں کر رہے, لیکن بات کرتے کرتے ان کی آنکھوں سے ہر وقت پانی آ رہا تھا. تو میں نے کہا آر یو اوکے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی, دس از اے کنڈیشن دیٹ وی ہیو. ایک اور بھی چیز ہوتی ہے, جب آنسو کی نالی اگر پتلی ہو جائے, اس کو نیروئنگ اور نیزو لیکریمل ڈک کہتے ہیں, لیکن وہ تھوڑی ایج میں جا کے ہوتی ہے, جیسے میرا خیال میں 50 سے اوپر آپ سمجھ لیجئے ان لوگوں میں وہی کانسٹنٹ واٹرنگ کا ان کو ہو سکتا ہے. اچھا جی, کانٹیکٹ لینسز کی ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں, اور اس کے حوالے سے جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ لاسٹ سوال تھوڑا سا استھیٹک ہے, ہو سکتا ہے اس پہ بلیک کلیش بھی آئے, بیکاز خواتین کو یہ پسند ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل آئی لیش ایکسٹینشنز کا بہت فیشن ہے, اور یہ بھی ہر گلی محلے ہر سیلون میں کر رہے ہیں. اس میں گلو بھی استعمال ہوتی ہے, بہت سارے سنتھیٹک مٹیریلز ہیں. کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور کیا یہ بھی نقصان دہ ہو سکتی؟ کوئی کیسز آپ نے دیکھے ہیں؟ بالکل دیکھیں, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ یہاں پہ زیادہ ہیں میرا خیال میں, شاید ایک آپ جیسے کہ ایستھیٹک ہے, لوگ چاہ رہے ہیں. دیکھیے, گلو آنکھوں میں جاتا ہے, لوگوں کے میرے پاس آتے ہیں, ان کی آئی لیشز چپکی ہوئی ہوتی ہیں, یا آنکھ کے اندر ایبریشن ہو جاتی ہے لوگوں کو, وہ جب لگا رہے ہوتے ہیں تو آنکھ میں فورسیپ لگ جاتا ہے یا کچھ اور, نقصان کرتا ہے, انفیکشن کاز کرتا ہے, پرابلم کاز کرتا ہے. تو بہتر ہوگا کہ نہ کرائیں. یا اس وقت تو آپ بڑا اچھا کرا کے آ جاتے ہیں, اسی گلو کے فیوم سے پھر آپ کی اکثر ہوتا ہے کہ آنکھیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. کیونکہ یہ جیسے الرجک آئی ڈیزیز, آنکھوں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو بنایا ہے, اس میں ہر طرح کا ایک بیلنس ہے. جو ہمارے ٹیئر فلم ہے اس کے اندر بھی جو انگریڈینٹس ہیں وہ ایک بیلنس ہیں پورے, پھر پی ایچ ایک بیلنس ہے. اگر کہیں سے بھی وہ ڈسٹرب ہوگا تو آپ کی آنکھوں کو نقصان ہوگا. تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر تو بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں, اور اگر پھر بھی کرانا ہے تو میک شور کریں کہ وہ جو بھی کرنے والا ہو پروفیشنل ہو, ٹرینڈ ہو, کیونکہ یہاں ان پروفیشنل لوگ بھی بہت سارے کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کن چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں. وہ آئی لیش سنتھیٹک ہے, گلو ایکسپائرڈ تو نہیں ہے, آپ کا جو ایستھیٹیشین ہے وہ کتنا ایکسپیرینسڈ ہے. آل دیز تھنگز ریلی میٹر. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے.